السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ تو الحمدللہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کا ترجمہ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عظیم الشان سفر جو ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے، قرآن پاک کے معانی، مطالب، مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ سفر سٹارٹ کیا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے یہ سفر کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم جو پڑھیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ بات سمجھ میں آئے گی جب ہم پڑھیں گے تو عمل کریں گے، ورنہ اوپر سے گزرتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کو پڑھیں ثواب کے لیے تو ثواب ملتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کو پڑھیں برکت کے لیے تو برکت مل جاتی ہے۔ قرآن کو پڑھیں کاروبار کو چلانے کے لیے تو کاروبار چل جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت اگر کی جائے کسی دکھ اور پریشانی کا خاتمہ کرنے کے لیے تو وہ دکھ اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اور قرآن کو اگر پڑھا جائے ثواب کے لیے تو ثواب مل جاتا ہے، اور اگر پڑھا جائے عمل کے لیے، باقی تمام جتنی باتیں بتائیں اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں ہر وہ چیز مل جاتی ہے۔ ہم مسلمان ایسے ہیں کہ اس کو ایک عمل کے لیے بہت کم پڑھتے ہیں، بہت کم لوگ، اور بلیو میں کہ جنہوں نے قرآن کو عمل کے لیے پڑھا، صرف چینج اس کی زندگی میں آیا، صرف تبدیلی اس کی زندگی میں آئی، صرف اور صرف تقوی اسی کی زندگی میں آیا۔ یعنی آپ اس کی زندگی کو عام لوگوں کی زندگی سے چینج پائیں گے، جس نے قرآن کو پڑھا عمل کے لیے۔ تو آج اللہ سے وعدہ کر لیجئے، نیتوں کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو بدلہ ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اپنی نیت کو صاف کر لیجئے، یا اللہ تیری رضا اور رحمت کے لیے یہ قرآن پڑھنا ہے، یا اللہ ہم نے اس قرآن کو عمل کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے قرآن بھیجا، اسی مقصد کے لیے میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور یا اللہ تو مجھے توفیق دینا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی توفیق بار بار مانگنی ہے، وقتاً فوقتاً بار بار مانگنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہیں۔ یا اللہ جو پڑھے عمل کریں، یا اللہ جو پڑھیں اس کو سمجھنے کی توفیق دینا، اس پہ عمل کی توفیق دینا۔ یا اللہ ہم قرآن کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی سوال، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل نہ پڑھیں کہ جو پڑھ کے ہم عمل نہ کر سکیں، ہمیں عمل والی زندگی دینا۔ تو جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے بتایا کہ نیت کا ثواب ملتا ہے۔ آج اگر آپ نیت کر لیں گے کہ یہ قرآن میں نے پڑھنا عمل کے لیے، میں نے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، 2 سال کے بعد جب آپ قرآن پاک کو مکمل کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ میری زندگی میں کتنا چینج آ گیا۔ اور جب آپ نے پڑھا کہ مجھے لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اس نے تو 2 سالہ کورس یا ڈپلومہ کورس کیا ہوا ہے، یا اسلامک ایجوکیشن اس کے پاس ہے جی، ترجمہ قرآن کا پڑھی ہوئی ہے، کسی کو بتانے کے لیے کہ جی میں عالمہ بن رہی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ نیت آپ کی پوری ہو جائے گی، لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا تھا وہ نہیں آپ کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے
سوراخ رکھا، گھر بنایا، کمرہ بنایا تو ایک سوراخ رکھا، شاید سنا ہوگا آپ نے، ونڈو سمجھ لیں، روشن دان کہہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلایا، جب گھر مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی ذرا میرا گھر دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، روشن دان ہے۔ پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی گرمی کا موسم ہوا کرے گا، ہوا آیا کرے گی، لیٹا ہوا کروں گا یا اندر ہوں گا تو ٹھنڈی ہوا آیا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، اگر تیری نیت یہ ہو جاتی کہ میں یہاں لیٹا ہوا کروں گا یا بیٹھا ہوا کروں گا تو مجھے اذان کی آواز میرے کانوں میں پڑے گی تو میں ٹائم پہ نماز پڑھ سکوں گا، اگر تیری نیت یہ ہو جاتی تو تجھے جب تک یہ ونڈو رہتی تجھے ثواب ملتا رہتا، تجھے ہوا بھی آ جاتی۔ ہوا تو ملنی ہے نا، روشن دان سے ہوا نہیں ہے، لیکن نیت تیری اگر اچھی ہو جاتی۔ آج اپنے نیتوں کو خالص کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سورۃ الفاتحہ، سب سے پہلے تو ہم آئیں گے اس طرف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کسے کہتے ہیں؟ اوپر لکھا ہوا ہے نا، ٹاپ آف دی لسٹ ہے سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ سورہ ہر وہ چھوٹی سے چھوٹی سورت جس کے اندر کم از کم 3 آیات ہو، زیادہ سے زیادہ کی تعداد جتنی مرضی ہو جائے، جس کے اندر کم از کم 3 آیات ہو، وہ سورت کہلاتی ہے۔ فاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہے شروع کرنا، آغاز کرنا، ابتدا کرنا۔ اور جیسے آپ آج سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کا آغاز کر رہے ہیں، یہ شروع کرنے والی صورت ہے، یہ آغاز کرنے والی صورت ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے۔ اور اس لیے سے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اوپر لکھا ہوا ہے نمبر 1 سورۃ الفاتحہ۔ نمبر 1 کا مطلب ہے کہ یہ ترتیب کے حساب سے پہلی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے، حالانکہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے یہ پہلی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے سورۃ الفاتحہ مکیہ، آگے دیکھیے چھوٹا سا 5 لکھا ہوا ہے۔ 5 کا مطلب ہے کہ یہ نزول کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، ترتیب کے اعتبار سے نمبر 1 پہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نزول کے اعتبار سے نمبر 5، اگر آپ کی قرآن پاک پر نہیں ہے لکھا تو لکھ لیں۔ تو اس سورۃ الفاتحہ کی حدیث میں، ایک حدیث میں نہیں بلکہ بہت سی متعدد احادیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے، اور اس کے متعدد نام بھی ہیں جو حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن، سورۃ الفاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن، قرآن کی ام کہتے ہیں جڑ کو، ماں سے سارے بچے آگے شاخیں نکلتی ہیں نا، تو ام القرآن پورے قرآن کی ماں ہے یہ۔ اور السبع المثانی، 7 مثانی بار بار دہرائے جانے والی۔ آپ فرض نماز، نوافل نماز، تراویح، تہجد کچھ بھی پڑھیں، آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو دہراتے ہیں۔ اور اسی طرح سے القرآن العظیم، قرآن عظیم، بہت عظمت والا قرآن ہے یہ۔ اور اسی طرح سے کتنا عظمت، اس کا نام الرقیہ بھی ہے۔ رقیہ کیا؟ الرقیہ، رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم۔ جس طرح ایک صحابی نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام مل گیا۔ کافی لمبی حدیث ہے۔ سفر پہ جا رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری اور ان کے کافی لوگ ساتھ تھے، اور بستی والوں سے کھانا مانگا اور انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی لونڈی بھاگی ہوئی ہمارے مالک کو کسی بچھو نے ڈھس لیا ہے، کسی کو دم کرنا آتا ہے تو بتائے۔ انہوں نے کہا جی، ابو سعید نے کہا مجھے کرنا آتا ہے، اور جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے اس کے عوض میں 30 بکریاں، بہت سا دودھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی آج ایسے ایسے ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ رقیہ ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ دم ہے؟ تو اس
پر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ سے سنا تھا کہ اس کا نام اس صورت کا نام الرقیہ بھی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 2276 2276 نمبر حدیث کا، اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام ایک الصلاۃ بھی ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کے نام ہم کر رہے ہیں۔ الصلاۃ کا مطلب نماز، جیسا کہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاح کو، نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں قسم کر لیا ہے، یعنی تقسیم کر لیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب تقسیم کیسے کیا؟ یعنی میں نے اس کو ہاف میرے لیے، ہاف میرے بندے کے لیے میں نے ڈیوائیڈ کر لیا اس کو، ہاف میرے لیے، ہاف میرے بندے کے لیے۔ جب آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں تک تو اللہ کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھا، وہاں سے لے کے اینڈ تک بندے کے لیے، آدھی اللہ کے لیے سورۃ الفاتحہ اور آدھی بندے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نصف حصہ جو ہے نا، سٹارٹنگ والا جو نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ جو ہے اس میں دعا اور مناجات جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ اور اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو نماز الصلاۃ کہا گیا ہے، اور اسی طرح سے اور سے بھی الشافیہ نام ہے اس کا، اور بھی بہت سے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حدیث کی ساتھ ہے الفاتحہ تو مکی ہے، مکی اکثر میں نے کئی بار کہا ہے لیکن آج پھر دوبارہ سن لیں، یہ سورہ مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب کیا ہے؟ کچھ صورتیں مکی کچھ مدنی، جو صورتیں ہجرت یعنی 13 نبوت سے پہلے نبوت کے 13ویں سال، ذہن میں رکھیے گا، نبوت کے 13ویں سال سے پہلے تک نازل ہوئی ہیں وہ مکی، خواہ وہ ان کا نزول کہیں بھی ہوا ہے، مکہ میں ہوا ہے، مدینہ میں ہوا ہے، مکہ کے گرد و نواح میں ہوا ہے، کہاں بھی ہو، جو ہجرت سے پہلے 13 نبوت سے پہلے نازل ہوئی، وہ مکی، جو 13 نبوت کے بعد یعنی ہجرت جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے، یا وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، وہ دوبارہ آ کے مکہ میں نازل ہوئی ہیں، وہ مدینہ کے گرد و نواح میں نازل ہوئی ہیں، جہاں بھی نازل ہوئی ہیں، قریب میں نازل ہوئی ہیں یا مدینہ کے دور نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلی مکی، ہجرت کے بعد وادی مدلی۔ یہ ساتھ ساتھ پوائنٹس نوٹ کرتے جائیے گا۔ اور اب ہے آگے اس کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، جو کہ میں نے پیچھے آپ کو ایک بات بتائی کہ وہ صحابی نے دم کیا، ٹھیک ہے، اور اس کی بہت سے فضائل احادیث میں آتے ہیں، جو کہ اتنا ہمارے پاس لمبا چوڑا تو ٹائم نہیں ہوگا کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اتنی فضیلت والی سورہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 756، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 394 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ اب یہاں تو لفظ آ گیا کہ کوئی اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب بہت سے مسائل اٹھتے ہیں، جی ہم اگر اکیلے میں ہیں تو بات تو سمجھ میں آ گئی، جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، تو جب کیا کریں گے؟ اس حدیث میں لا صلاۃ من کا جو لفظ ہے نا، عام ہے، جو ہر نمازی کو شامل ہے، وہ منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، اکیلا ہو امام ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سری نماز ہو، سری جو چھپ کے مطلب جس میں قرات نہیں کی جاتی، جہری نماز ہو جس میں تلاوت کی جاتی ہے، فرض ہو یا نفل ہو، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ
نماز فجر میں بعض صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن قرات بوجھل ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا لا تفعلوا، آئندہ ایسا مت کرنا، الا بأم القرآن، سوائے ام القرآن کے، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیا ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر باقی تم نہ اس طرح سے کرنا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 823 اور جامع ترمذی کی حدیث ہے 311، اور اسی طرح سنن النسائی کی حدیث ہے 921، اور اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ بها من صلی صلاۃ لم یقرأ فیها بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، جس نے بغیر فاتحہ کی نماز پڑھی وہ ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، وہ ادھوری نماز ہے جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی۔ اور یہ الفاظ خداج ثلاثاً یعنی فہی خداج کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بولا، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ابو ہریرہ سے عرض کیا گیا کہ انا نکون وراء الامام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ یہ اس کی نماز ہی ناقص ہے۔ اب ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ کون سے صحابی ہیں جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے رہتے تھے؟ لوگ کاروبار کرتے تھے، باقی صحابہ کرام کسی وقت کاروبار کے لیے بھی نکل جاتے تھے، انہیں کاروبار کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سننے کی پرواہ ہوتی تھی کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے اور ابو ہریرہ رہ نہ جائے، اتنا کریز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کا۔ انہی سے پوچھا گیا، یہ شاگرد خاص ہیں، انا نکون وراء الامام، امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ اب اس کی کئی طریقہ کار ہیں، وہ کیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو یا تو وہ وقفوں کے ساتھ پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، رک جائے، پیچھے مقتدی ساتھ وہ دہرا لے، الرحمن الرحیم، مقتدی پیچھے دہرا لے۔ دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھے اور پھر اتنا وقفہ دے کہ مقتدی وہاں پر پڑھ لیں۔ ہمارا سب یہ خلاف ہوتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے امام، آپ ذرا خود پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے پیچھے نمازیں رمضان میں بھی پڑھتے ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین سے دوری ہے۔ یہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، عمل کے لیے جب پڑھیں تو ان کی بات سمجھ میں آئے۔ زیادہ تر مساجد میں جماعتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، نہ انہیں وقفوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں لاسٹ میں جا کے وقفہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بس سیدھے سیدھے پڑھتے جائے۔ پھر ہم پیچھے کیا کریں گے؟ امام نے پیچھے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، مقتدی نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، ان کو سے پتہ ادھر مکمل کی تو میں نے بھی مکمل کی۔ اگر میں اینڈ پر سورۃ الفاتحہ کے مکمل ہونے پر اگر میں نے اختتام کیا تو میری تو رکعت ہی نکل جائے گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ اور مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے متعلق یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے، یا کوشچن نمبر 2 ہے، یا ہر سورت کی آیت کا یہ حصہ ہے، نمبر 3، یا یہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے، نمبر 4، یا یہ کسی بھی سورت کے مستقل آیت نہیں ہے، نمبر 5، اسے صرف دوسری سورت سے ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے
सूरत एक सुन रहे होते हैं ना, जैसे सूरतुल फातिहा सुनते सुनते अब अगली सूरत पढ़नी है तो फिर सेंटर में बिस्मिल्लाह पढ़ना है सूरतुल बकरा के स्टार्ट करने से पहले। तो इसे सिर्फ दूसरी सूरत से मुमताज़ करने के लिए हर सूरत के आगाज़ में लिखा जाता है। अब इतने सारे सवालों के जवाब हैं, क्या होंगे? कुराए मक्का और कुफा ने इसे सूरत फातिहा समेत हर सूरत की एक आयत करार दिया है, मक्का और कुफा के कुर्रा ने, जबकि मदीना, बसरा और शाम के कुर्रा कहते हैं कि ऐसा नहीं है। सवाए सूरत नमल की आयत 30 के, सूरत नमल की आयत 30 में बिस्मिल्लाह का तज़किरा है। वो कहते हैं सिर्फ सूरत नमल की ये मुस्तकिल आयत है, बाकी ये मुस्तकिल आयत नहीं है। ये किसने कहा? मदीना, बसरा और शाम के कुर्रा ने कहा। अब हमें क्या करना चाहिए? एक मुहक्किक़ असर शेख अहमद शाकिर मिस्री कहते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ भी बिस्मिल्लाह लिखी हुई है वहाँ कुरानी आयत है। अलबत्ता उसका इस सूरत की आयत होना जिसके शुरू में वो तहरीर है या उसका मुस्तकिल होना कोई ये महल नज़र बहस है, हमें इसमें बहस में नहीं पड़ना चाहिए। राजिह कौल ये है कि सूरत तौबा के अलावा ये हर सूरत की आयत है, सूरत तौबा की आयत नहीं है, क्योंकि उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। राजिह कौल ये है कि सूरत तौबा के अलावा बाकी तमाम सूरतों की ये आयत है। इसलिए हर शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो और ज़रूरी कंपल्सरी क्या चीज़ होती है जिसके बगैर गुजारा ना हो। हर यानी शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो हर सूरत के पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़े, सिवाय सूरत तौबा के। चाहे उसी सूरत से तिलावत का आगाज़ करे या दौरान तिलावत में कोई सूरत आ जाए, एक सूरत की आगे तिलावत के दौरान अगली सूरत आ गई तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़े। और उसके बाद है अब हम तर्जमे की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस की जो बे है, बे का मतलब साथ भी होता है, से भी होता है। इस्म नाम, अल्लाह अल्लाह, अर्रहमान जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम बहुत रहम करने वाला। अब आप लफ्ज़ी तर्जमे की तरफ देखिए। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। शुरू तो हमने इसका तर्जमा किया ही नहीं, मैं शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, मैं शुरू करता हूँ अल्लाह की, शुरू करता तो हमने लिखा ही नहीं है कोई यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बिस्मिल्लाह के शुरू में अक़राउ या अबदाउ या अतलू पोशीदा है, छुपा हुआ है, जिसका हम तर्जमा करते हैं मैं शुरू करती हूँ, मैं आगाज़ करती हूँ, मैं इब्तदा करता हूँ। अंडरस्टैंड? अबदउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अक़रउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन हम अक़रउ अबदउ पढ़ेंगे नहीं। हमें पता होना चाहिए कि बा की बिस्मिल्लाह की बा से पहले एक लफ्ज़ पोशीदा है। अक़रउ अबदउ या अतलू, मैं अल्लाह के नाम से तिलावत करती हूँ। तो बिस्मिल्लाह की बहुत सी बरकतें हैं। बिस्मिल्लाह की फ़ज़ाइल की तरफ अगर जाते हैं तो इसकी बहुत सी बरकतें हैं। और हुक्म दिया गया है कि खाने से पहले, ज़िबा करने से पहले, वुज़ू करने से पहले और जिमा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ताहम कुरान करीम की तिलावत के वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाह से पहले आऊज़ु बिल्लाह, यहाँ आऊज़ु बिल्लाह तो नहीं लिखा, लेकिन आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह से पहले पढ़ना है। क्यों? इसलिए कि कुरान पाक में सूरत नहल की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तुम कुरान करीम पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांगो। तो इसलिए आऊज़ु बिल्लाह सबसे पहले पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाह एक बहुत बड़ा, जब आप पढ़ते हैं ना तो जितना बड़ा दुश्मन शैतान है इंसान का, उससे बड़ी ज़ात की पनाह में लेना है हमने, उससे बचने के लिए, उसकी शर से बचने के लिए फिर सहारा या पनाह देने वाला उससे बड़ा तलाश करना है, और अल्लाह से बढ़कर कोई पनाह देने वाला नहीं है।
جی اب آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لفظی ترجمہ ہو گیا. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. اسم تو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. اسم آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ اسم گرامی بہت سے لفظ آئیں گے جو ہم عام یوز میں پڑھیں گے. اور اسی طرح سے لفظ اللہ، لفظ اللہ کے اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کے 99 نام ہیں. جس شخص نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو ان میں سے اللہ کا نام ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم اللہ کی یہ صفاتی نام ہے. اور ہم اس کی تشریح کے لیے سورۃ الفاتحہ کے آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں وہاں کر لیں یہاں کر لیں، بات ایک ہی ہے. جی الحمد، ال تمام، all سب، ہر طرح کی. حمد تعریف، حمد تعریف. حمد جو ہے نا، آپ دیکھتے ہیں اردو کی ہر کتاب کے شروع میں حمد لکھی جاتی ہے، حمد نہیں ہوتا، ذہن میں رکھیے گا. حمد، الحمد تمام تعریف، للہ اللہ کے لیے ہے. الحمد للہ میں جو ال ہے یہ استغراق کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے. یعنی اس کا مطلب، استغراق کا مطلب یعنی تمام تعریفیں. ال تمام کے معنوں میں آئے گا. جب استغراق کے لیے ہوگا تو تمام کے معنوں میں آتا ہے. تمام تعریفیں، کیونکہ اصل تعریف کا مستحق، اصل تعریف کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کا حقدار نہیں ہے. کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال اگر ہے بھی، بہت سے انسانوں کے اندر بڑی خوبی ہے، بہت سے انسانوں کے اندر، کسی کے حسن کے اندر کسی قسم کا بھی اگر کوئی کمال ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے. اس لیے حمد تعریف کا مستحق بھی اللہ ہے. آپ ایک پھول کو، خوبصورت پھول کو دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اصل میں وہ تعریف پھول کی تعریف نہیں، اللہ کی تعریف ہے. پھول کو بنانے والے کی تعریف ہے. کسی عقل مند کی عقل مندی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ اس بندے کی تعریف نہیں ہے، وہ اس عقل دینے والے کی تعریف ہے. اسی طرح سے کسی خوبصورت انسان کی تعریف کرتے ہیں تو انسان کی تعریف نہیں ہے، ریئل میں وہ اللہ کی تعریف ہے. دنیا جہان کی کسی چیز کی، آپ پنکھے کی تعریف کرتے ہیں، اصل میں پنکھے کی تعریف نہیں ہو رہی، پنکھا بنانے والے کی. اور پنکھا بنانے والے کی تعریف نہیں ہو رہی، پنکھے بنانے والے کو عقل دینے والے کی تعریف. ٹھیک ہو گیا. جس میں بھی آپ تعریف کریں وہ تمام تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کا استعمال اللہ کے لیے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. کبھی بھی آپ پوری دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیں، آپ مزاروں کے، درباروں کے، مساجد کے نام آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے، کسی دربار کا، کسی مزار کا نام اللہ نہیں ہوگا. کسی کو اللہ نے اتنی ضرورت ہی نہیں دی کہ وہ کسی مزار، کسی دربار کا نام اللہ کے نام پر رکھ سکے. کسی میں اتنی طاقت نہیں. اللہ دیتا اللہ بخش، اور بھی 100 نام ہوں گے، ہزاروں لاکھوں نام ہوں گے، لیکن اللہ، بیٹا کیا ہو گیا آپ سب کو، اٹھا کے کریں. تو اللہ کسی کا بھی نام نہیں ہوگا، کسی دربار کا نام اللہ نہیں ہوگا، اور کسی بندے کا بھی نام اللہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کا واحد، اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور اس کے اندر اتنی پاور ہے، اس اللہ کے اندر دکھی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ 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 پکارنے سے پریشان دل کو سکون ملتا ہے. تنگ دست کی تنگ دستیاں دور ہوتی ہیں، اور گھروں کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے. اللہ کو جس انداز سے بلائیں، اللہ آپ کی ہر آواز پہ لبیک یا عبدی بولتا ہے. جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائیں، چاروں طرف سے آپ لگے کہ اتنی وسیع زمین ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا سینہ گھٹ رہا ہوتا ہے. سب کچھ وسیع ہونے کے باوجود تو آپ اللہ کو سچے دل سے، محبت اور پیار سے اللہ 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 کر کے پکار کے دیکھیں. آہستہ آہستہ آپ کے دل کے تنگ دروازے، آہستہ آہستہ آپ کی گھٹن ختم ہونا شروع ہو جائے گی.
اللہ سے اللہ میں اتنی پاور ہے. آپ کا ہر مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ اللہ کو سچے دل سے پکارنا شروع ہو جائیں گے. تو الحمدللہ کیا ہے یہ؟ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیف حالک، تو آپ کہتے ہیں انا بخیر والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا مطلب ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. یہ کلمہ شکر ہے. اور آپ کچھ کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد عقل مند بندہ، ہر بندہ نہیں، کھاتے تو بہت ساری دنیا ہی کھاتی ہے، ہر بندہ نہیں ایسے کرتا. کہتے ہیں جس کا کھایا جائے اس کا گن گایا جائے. کھایا رزق، جو چیز منہ میں گئی، پھر کہا الحمدللہ کہ اللہ کا کھایا ہے. الحمدللہ. کپڑا پہنا اچھا لگا الحمدللہ، نہیں بھی اچھا لگا الحمدللہ. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، نہ شکری کرو گے جو ہے نعمتیں وہ بھی چھن جائیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شکر کرو. الحمدللہ. پانی کا گلاس پکڑا، پینے لگے ہیں، بسم اللہ تو پڑھ کے پینا ہی ہے، 3 سانسوں میں پینا ہے، اور پینے کے بعد کہیے الحمدللہ. زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ گھر میں لوگ گوشت کے ساتھ کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، بیف کھا رہے ہیں، فش کھا رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر کے اندر دال کھا لی. کھانے کے بعد مت کہیے کہ مجھے تو ملتا ہی کچھ نہیں ہے، کہیے الحمدللہ. کھانے کے بعد کہیے الحمدللہ. اور کئی بزرگوں کو، کئی بندوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایک لقمہ لیتے ہیں تو ساتھ کہا الحمدللہ. ہر لقمے پہ کہتے ہیں الحمدللہ. جب ہماری عادت بن جائے گی نا اللہ کا شکر ادا کرنے کی، تو پھر ہر چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر آپ کے منہ سے نکلے گا الحمدللہ. یہ کلمہ شکر ہے. اللہ کی تو تعریف ہے، اصل میں یہ کلمہ شکر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. لا الہ الا اللہ کو اللہ افضل ذکر کہا گیا، اور الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا. افضل دعا الحمدللہ ہے. جب آپ دعا کا آغاز کرنا شروع کریں تو کوشش کیا کریں سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھ لیا کریں. افضل الدعا، سب سے بہترین دعا آپ کی. آدھی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آدھی اللہ کے لیے، آدھی بندے کے لیے. اللہ خود کہتا ہے نا، اور حدیث قدسی ہے. کل انشاءاللہ، کل کے لیسن میں حدیث قدسی اور حدیث رسول کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان. سبحان اللہ. الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. تکڑی، ترازو کبھی دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے. ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی تعریف کرے، حمد کرے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2734 میں آتا ہے. اس کے بعد ہے الحمدللہ اللہ کے لیے. رب العالمین. رب العالمین، رب کیا ہے؟ رب اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے. اللہ ذاتی نام تھا، اور رب اسماء الحسنی میں سے ہے، جس کے معنی ہر چیز کو پیدا کرنا نہیں ہے، پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا. پیدا کر لینا تو بڑی بات نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا، اس کو ہر اس کی ضرورت کی چیز دینا، جس چیز کے لیے اس کو ضرورت ہے. سانس کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، شفا کی ضرورت، ہر وہ چیز، رزق کی ضرورت ہے، ہر وہ چیز جس کا بندہ محتاج ہے. انسان کو پیدا کرنا، پیدا کر کے اس کی ہر چیز، اور صرف انسان ہی نہیں ہے، اس میں تمام، آگے آپ عالمین میں پڑھیں گے کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا رب ہے. اس کا استعمال بغیر اضافت کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. عالمین، رب العالمین. عالمین تمام جہانوں کا رب. تمام جہانوں، یہ جمع کا صیغہ ہے، تمام جہانوں کا رب. عالمین کو اگر دیکھا جائے تو عالم، عالمین جمع ہے عالم کی،
ویسے تو تمام خلائق، تمام مخلوقات، تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ عالم دنیا، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مخلوقات کی الگ الگ جنسیں، جیسے عالم جن ہے نا، مانتے ہیں عالم جن، انسان ہے عالم انسان، اسی طرح سے فرشتے عالم ملائکہ، اسی طرح سے عالم وحوش کیڑے مکوڑے، عالم طیور پرند چرند، بہت سی ایسی مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے، یہ سب کا الگ الگ عالم ہے، اور ہر ایک الگ الگ عالم ہے. تو ان تمام کے عالم کو جمع کیا جائے تو عالمین بن جائے گا. تمام رب العالمین ہے، سبحان اللہ، کوئی اس میں پیچھے نہیں رہتا. اور پھر سبحان اللہ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں بھی الگ الگ ہیں. ہمارے گھر میں 4-6 مہمان آ جائے اور ایک کو شوگر ہے، ہاں جی ٹھیک ہے جی، اور دوسرے کو بی پی کا پرابلم ہے، تیسرے کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اور اگر کھانا الگ الگ بنانا پڑ جائے، ہر الگ الگ ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کتنی کوشش کریں گے، اور 2 گھنٹوں کے بعد ہی آپ تھک جائیں گے. رب کائنات کا یہ حوصلہ ہے، اور رب کائنات ہی کا اتنا بڑا ظرف ہے، رب کائنات ہی کو یہ شیان شان ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن پوری کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور ان کے احوال کو بھی جانتا ہے، ان کے طبیعتوں کو بھی جانتا ہے، ان کے اجسام کو بھی جانتا ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے، کس کو کس ٹائم میں کتنی ضرورت ہے، سبحان اللہ. یہ ہے رب العالمین. اس کے بعد ہے جی الرحمن الرحیم. الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے نہیں کیا تھا، اب یہاں پر الرحمن جو ہے رحمان بر وزن فعلان، رحمان فعلان کے وزن پر ہے. یہ آپ کو سکھایا جائے گا کہ اس کو ڈائس کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور الرحیم فعیل کے وزن پر ہے، اور دونوں صفت کے صیغے ہیں، رحمان بھی اور رحیم بھی، جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے. کثرت کا بھی بہت زیادہ، بہتات، اور دوام ہمیشگی. یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم والا ہے، یہ اس کی صفت دیگر صفات کی طرح ہے اور دائمی ہے، ہمیشگی والی ہے. اللہ رحمان ہے. ہم پتہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی پر بڑے رحیم یعنی مہربان ہو جاتے ہیں، کبھی غصہ آ جائے تو نعمت چھین لیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں غصہ آ جائے تو واپس لے لیتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی تھوڑی کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور بندے کے اندر اللہ کی صفت نہیں پائی جاتی. اگر کسی کے اندر تھوڑی تھوڑی پائی جا رہی ہے نا، لیکن وہ اللہ کی صفت ہمیشگی والی ہے، دوام والی ہے، بہتات والی ہے، کثرت والی ہے. اللہ کی صفات والے نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے رحمان. یہ بات ذہن میں رکھے کہ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. عبد الرحمن نام رکھا تو رحمان رحمان کہنا شروع کر دیا، عبد الرحیم نام رکھا تو رحیم رحیم کہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح سے عبد القیوم تو قیومی کہنا شروع کر دیا. ذہن میں رکھیے یہ بڑے خوبصورت سے نام ہے، اور اللہ کے صفاتی نام ہے. صفاتی نام کو بگاڑنا کتنا گناہ ہے. اور بندے کا جو نام ہم رکھتے رہے نا، عبد القیوم، عبد الرحمن، آپ کبھی نام پہ غور تو کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اور کبھی ناموں پہ غور کریں، اور آج سے وعدہ کرنا ہے کہ جو بھی اللہ کی صفات والے نام کو الٹ کر کے لیتا ہے، چینج کرتا ہے، یا اسی صفت کے ساتھ ہی بلاتا ہے، عبد الرحمن کو رحمان کہنا، عبد الرحیم کو رحیم کہنا یا رحیمی کہنا، کتنا بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ یہ تو اللہ کا نام تھا. اب ہم نے جو عبد لگایا ہے وہ مطلب ہے رحمان کا بندہ. جب بھی کوئی بولے عبد الرحمن فوراً یاد آ جائے کہ اچھا یہ رحمان کا بندہ ہے. عبد الرحیم، رحیم کا، بہت مہربان کا بندہ ہے. دیکھیں اللہ کی صفت یاد آ جاتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو الٹ پلٹ کر کے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے اللہ کی صفات کے ساتھ صرف بندے کو پکارنا، رحمان رحیم کر کے بلانا، ٹھیک ہے، یا اس کو
بلانا بھی پھر بگاڑ کے بلانا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو پورا نام جو ہو اس کا نام، اور ویسے بھی غلط ناموں سے پکارنا، اور لوگ یہ پکارتے ہیں جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ایک دوسرا گھر والے محبت اور پیار میں آ کے، لاڈ میں آ کے الٹا نام رکھ دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب، اور یہ بگاڑ شروع ہوتا ہے امی سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت پیار میں آ کے الٹا نام لینا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ماما نے نام لینا شروع کر دیا الٹا، تو گھر والے بھی لینا شروع کر دیتے، گھر والے لیتے تو باہر والے بھی، اور وہ زبان زد عام ہو جاتا ہے، پھر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلے امی کو اپنی زبان پہ کنٹرول چاہیے، گھر والوں کو اپنی زبان پہ کنٹرول چاہیے۔ جی، اب رحمان اور رحیم، علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی صفت عام ہے، جس سے بلا تخصیص کافر، مومن، اور اسی طرح سے نیک بد سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور آخرت میں رحیم جو ہوگی، اس کا تعلق صرف مومنین کے ساتھ آخرت میں ہوگا، رحیم کا تعلق آخرت میں ہوگا، مومنین کے لیے ہوگا، اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں وہ رحمت ان لوگوں کے لیے ضرور لکھوں گا، نمبر 1 جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نمبر 2 زکوٰۃ دیتے ہیں، نمبر 3 جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جن کے لیے تو نے ایک خاص رحمت لکھ دی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم، مالکی یوم الدین، الرحمن الرحیم کے بعد ہے مالکی یوم الدین، مالکی جو مالک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم دین قیامت، یوم دین قیامت۔ اور یوم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ اکثر اپنے زبان پہ ہمارے استعمال ہوتا ہے، یوم، ایام، مجھے 2 یوم کی چھٹی دے دیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ایام، یوم آخرت، یوم آزادی منایا جاتا ہے، ہوتا ہے، تو یوم یکجہتی کشمیر، یوم کا لفظ بولتے ہیں نا، عام استعمال میں آتا ہے یوم۔ اور اس کے بعد ہے دین، تو دین اور دین صرف زبر زیر کا فرق ہے، دال کے اوپر زبر آ جائے تو قرض بن جاتا ہے دین، اور دین دال کے نیچے زیر آ جائے تو جزا، سزا، قیامت، اس کے معنی آ جاتے ہیں۔ اب یہ دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور جس نے جو کیا اس کی سزا اس کو مل جاتی ہے کافی حد تک، کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں بھی ملتی، لیکن اس کا مکمل ظہور جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا۔ ہماری زندگی کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، ایک دن ہوگا جب اختتام ہو جائے گا تو آپ سمجھو اس کے لیے قیامت آ گئی، اس کے بعد پھر حساب و کتاب جو بھی ہوگا اور وہاں پر اس کو بدلہ دینا ہوگا، اور اس کو وہ ظہور مکمل آخرت میں ہوگا، اللہ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا دے گا یا سزا دے گا، جس کا جو مستحق ہوگا۔ اسی طرح دنیا میں عارضی طور پر اور بھی کئی لوگوں کے پاس اختیارات ہیں، لیکن اصل اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روز کہے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، اللہ اکبر، whose kingdom is today، آج بادشاہت کس کی ہے، آج حکومت کس کی ہے، اور خود ہی اللہ پھر فرمائے گا، کوئی سے کوئی جواب نہیں آئے گا، للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں، للہ الواحد القہار،
کیا ہے؟ اونلی فار اللہ المائٹی، صرف آج اللہ ہی کی حکومت ہے۔ آج خود ہی اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے علاوہ آج کسی کی حکومت نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ ہوگا جزا سزا کا دن۔ اب مجھے اور آپ سب کو اس دن کے لیے کیا کرنا ہے؟ تیار کرنا ہے۔ اور اس دن کی رسوائی سے، اس دن کی ضلالت سے، اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے جتنی زندگیاں ہماری گزر چکی ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 20 سال، 15 سال، جتنی گزر چکی ہیں، اس کی اللہ سے معافی مانگیے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کیجیے۔ اصل توبہ اسی کا نام ہے کہ پہلے گناہوں پر جو پہلے کر چکے ہیں اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کریں، اس کو توبہ بولتے ہیں۔ تو اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے معافیہ مانگیے، اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ عمل والی لائف اپنائیے، اور اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت 3 آیات تھی سورہ بسم اللہ کی بھی، اور الحمدللہ اور الرحمن اور مالک یوم الدین، یہ 3 آیات یہ والی، اور اس میں یہ 3 آیات یہاں تک، اور آگے بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ کیا کہتے ہیں؟ ایاک خاص کر تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ایاک خاص کر تیری، یا صرف یوں کہہ لیں صرف تیری ہی، صرف تیری ہی عبادت۔ نعبد کا عام لفظ استعمال ہوتا ہے نا، نعبد عبد بندہ، عبادت جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، عابد جو بندہ عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والا عابد۔ اور ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بولتے ہیں نا، مطلب اس میں شک و شبہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے ہی نہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص اختصاص پایا جا رہا ہے ایاکا کے اندر، کہ اللہ کے علاوہ، یعنی عبادت کے معنی کیا ہے؟ صرف عبادت کا معنی جھکنا نہیں ہے، عبادت کا معنی ہے کسی کی رضا کے لیے، کسی کی راضی کرنے کے لیے انتہائی تذلل و عجزی، اور کمال خشوع کا اظہار کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں بھی پڑ جاتے ہیں، اپنا سر، اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیتے ہیں۔ کسی بندے کے لیے کبھی ایسا کیا؟ کسی نے کسی بندے کے لیے کبھی کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا بہت بڑا شرک ہے۔ ایاک نعبد، یہ ہے ایک بندہ کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور ابن کثیر کے بقول شریعت میں کمال محبت، خضوع، یعنی ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف خضوع ہے، تیسری طرف شوق ہے، خشوع ہے، اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ کیا ہے شریعت میں؟ کمال قسم کی محبت، خشوع، خضوع، انتہائی عاجزی، انکساری اور خوف۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ سے محبت بھی ہے، جنت کی طلب بھی ہے، جہنم کا ڈر بھی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا آپ کے اندر کتنی چیزیں پائی جا رہی ہوتی، اس کا نام عبادت ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، کتنا بڑا لفظ ہے یہ ایاک نعبد، کتنی گہرائی رکھتا ہے یہ، یعنی جس ذات کے ساتھ محبت بھی ہو اور پھر اس سے ڈر بھی ہو، اس کی گرفت کا ڈر بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ایاک نعبد، خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہر قسم کی بندگی عبادت تیری، اور پھر جب ہمیں ضرورت پڑے، ہم کسی مشکل میں ہوں، تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جس کا کھانا ہے گن اسی کا گانا ہے، جب مصیبت میں پڑیں تو پھر اسی کو پکارنا ہے۔ آج کا ہمارا یہ تھا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔